اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وبارک وسلم دیکھنے والے تمام معزز ناظرین اور سامعین کو آپ کے میزبان اسد اللہ صدیقی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میٹرو 7 پاکستان کی خصوصی رمضان ٹرانسلیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ بے شک جو اللہ پاک نے اپنے حبیب کا ذکر کیا اور جو ان کے حبیب اور ان کی آل کا ذکر کریں تو اللہ بھی انہیں عزتوں سے نوازتے ہیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج ہم تاریخ اسلام کی اس عظیم درخشاں باب کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے دنیا کو بتا دیا کہ کامیابی تعداد، اسلحے اور وسائل سے نہیں بلکہ ایمان، یقین اور اللہ کے توکل سے ملتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں غزوہ بدر کی، جو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو پیش آیا۔ محترم سامعین و ناظرین، غزوہ بدر کے اگر پس منظر کی بات کی جائے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو مشرکین مکہ نے مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے میں مصروف عمل ہو گئے۔ مسلمانوں کا مکے میں مال ضبط کر لیا گیا، ہجرت کرنے والوں کو تکلیف دی گئی اور پھر مدینے پر حملے کی تیاری بھی شروع کر دی گئی۔ اسی دوران قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، چنانچہ مسلمانوں نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا تاکہ اپنا پھنسا ہوا مال واپس لیا جائے، مگر مشرکین مکہ نے فوراً 1000 مسلح افراد کا لشکر بدر کے مقام پر بھیج دیا۔ اب محترم ناظرین اور سامعین، یہاں ہم بات کریں تو اس وقت کے حالات کی تو مسلمانوں کی حالات اس وقت کل تعداد 313 صحابہ کرام اور صرف 2 گھوڑے اور تقریباً 70 اونٹ، مکمل اسلحہ بھی میسر نہیں۔ اور اگر دوسری جانب ہم بات کریں، مشرکین مکہ کی بات کریں تو تقریباً 1000 کے قریب ساز و سامان، جنگی ساز و سامان سے لیس لشکر اور 100 گھوڑے اور 700 اونٹ، یہ اب ظاہری طور پر ایک ناممکن مقابلہ تھا۔ پھر محترم ناظرین اور سامعین، وہ وقت آیا، وہ لمحہ آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو تیری زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ معزز ناظرین اور سامعین، پھر وہ لمحہ بھی تھا کہ جب آسمان جھک گیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کا وعدہ فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ پورے بدر کا پہلا مقابلہ، اگر یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ایمان با مقابلہ کفر۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو عرب کے رواج کے مطابق مقابلہ دو بدو، مطلب ایک شخص وہاں سے آئے اور ایک شخص یہاں سے جائے اور پھر ان کا مقابلہ ہو، تو یہ مقابلہ ہوا۔ مشرکین کفار کی طرف سے 3 بڑے نام، 3 بڑے سردار، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، یہ مکے کے نامور اور تجربے کار جنگجو تھے۔ انہوں نے تکبر میں للکارا کہ ہمارے مقابلے پر ہمارے جیسا بھیجو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابیوں کو واپس فرمایا اور اپنے قریبی عزیزوں کو میدان میں بھیجا۔ علی، جس میں سب سے پہلا نام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ بن مطلب اور عبیدہ بن حارث، یہ لمحہ بڑا تاریخ تھا۔ ایک طرف تکبر، غرور اور دوسری طرف یقین اور ایمان والے۔ محترم ناظرین اور سامعین، مقابلہ شروع ہوا۔ ولید بن عتبہ نوجوان، طاقتور، گھمنڈی اور غرور میں، تکبر میں ڈوبا ہوا شخص تھا، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ تھی۔ تلواریں چمکی، ریت اڑی اور چند لمحوں کی جھڑپ اور پھر ایک فیصلہ کن بار علی بن طالب کی جانب سے ہوا اور ولید زمین بوس ہو گیا، زمین پر گر گیا۔ قریش کفار کے چہروں پر رنگ تبدیل ہو گیا۔ یہ صرف ایک شخص کی شکست نہیں تھی، یہ مشرکین کے مکہ کے غرور کی پہلی درار تھی، اور ولید وہی واصل جہنم ہوا۔ اب سامنے تھا عتبہ بن ربیعہ
اور قریش مکے کا بڑا سردار، اور ان کے سامنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان، آنکھوں میں جلال اور چہرے پر جلال اور آنکھوں میں بڑا ہی یقین، بس تلوار کا ایک زوردار وار اور اتبا بھی زمین بوس یعنی واصل جہنم ہو گیا۔ اب تیسرا مقابلہ شیبہ کے ساتھ حضرت عبیدہ کا ہوا۔ یہ مقابلہ بہت سخت تھا، دونوں زخمی ہوئے اور مدد کے لیے حضرت علی اور حضرت حمزہ فوراً پہنچے اور دشمن تمام ہوا، ختم ہوا، واصل جہنم ہوا، مگر حضرت عبیدہ زخموں کی شدت کی باعث شہادت کا جام نوش فرما گئے۔ میدان بدر نے پہلی شہادت کا چراغ روشن ہوا اور جنت کی خوشبو نے ریت کو معطر کر دیا۔ اب ناظرین معزز ناظرین اور سامعین، اب بات کی جائے تو پورے میدان میں سب سے زیادہ تکبر کس میں تھا؟ وہ کون شخص تھا؟ وہ ابو جہل تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مسلمانوں پر ظلم کرتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس نے کئی ظلم ڈھائے۔ جب چنانچہ جنگ کا پاسا پلٹا تو دو کم عمر انصاری نوجوان اس کے سامنے آئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتا تھا؟ اور پھر انہی نوجوانوں نے اس کے خاتمے کا سبب بنا۔ جس نے حق کو دبانے کی کوشش کی وہ خود ریت میں دب گیا۔ حالات سخت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور اللہ نے وعدہ پورا فرمایا اور فرشتے مدد کو آئے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سفید لباس والے سوار نظر آتے تھے، دشمن پر ضرب لگتی اور وہ گر جاتا۔ یہ صرف ایک جنگ نہ تھی، یہ نصرت الہی کا عملی مظاہرہ تھا۔ غزوہ بدر ہمیں صرف ایک تاریخ فتح کا قصہ نہیں سناتا، یہ ہمیں جینے کا اصول سکھاتا ہے، کامیابی کا اصول سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں یقین دلاتا ہے کامیابی وسائل سے نہیں یقین سے ملتی ہے۔ تعداد کم ہو تو گھبرانا نہیں، اگر اللہ ساتھ ہو تو سب کچھ کامیابی ہے۔ حق پر کھڑے رہنا ہی اصل بہادری ہے۔ اور اگر ہم اسے سیرت طیبہ کی روشنی میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا، بتا دیا کہ صبر سیکھو، توکل کرو اور اتحاد، اور سب سے بڑھ کر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دشمن سامنے ہو تو اخلاق بھی نہ چھوڑو۔ بدر میں قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا۔ یہ وہ تعلیم تھی جس نے دنیا کو بتا دیا، معزز ناظرین اور سامعین، یہ وہ تعلیم تھی جس نے دنیا کو بتا دی کہ اسلام جنگ کا نام نہیں، اسلام انصاف کا اور رحم کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو ہر دن ہمارے لیے بدر کا دن ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بدر کا ایمان، بدر کا صبر، بدر کا اخلاص عطا فرمائے۔ معزز سامعین اور ناظرین، اگر آج کی اس ایپیسوڈ میں مجھ سے کچھ خطایات، کچھ غلطی ہو گئی تو سب سے پہلے رب العالمین کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، بعد میں آپ سب سے بھی۔ تو اپنے میزبان اسد اللہ صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔